یقین ہے ضمنی انتخاب کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا. کسی مخالف امیدوار کا کوئی کیمپ نہیں. بہت مناسب اور بڑی تعداد میں گھروں سے نکلیں. 11 امیدوار ہیں. وہ خود سمجھتے کہ ان 11 امیدواروں سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. یہ مقابلہ اس خواہش کے خلاف ہے مائنس الطاف حسین. چین 24 میں مجاہد مولوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اور کراچی کے ضمنی الیکشن 2 نشستوں پر ہوئے اور وہ 2 اراکین جو پاک سرزمین پارٹی جوائن کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی جن نشستوں پر الیکشن ہوئے یعنی ضمنی انتخاب اس میں متحدہ ہی کامیاب ہوئی. یقیناً ضمنی الیکشن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے. ویسے تو جو NA246 میں آئے تھے اس کے بعد کم آئے کیونکہ لوگوں کو علم ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر MKM پہلے سے ہی ڈومینیٹ کرتی ہے وہاں وہ جیتے گی. اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ جب پاک سرزمین پارٹی خود میدان چھوڑ گئی، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اور جو دیگر پارٹیاں وہ ہیں ہی نہیں سامنے، تو یک طرفہ ہی الیکشن ہے جس طرح کے ہمارے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے. یہاں پر ہمارے پاس کراچی کی سیاست پر بلکہ ملک کی سیاست پہ نظر رکھنے والے بڑے سینئر سیزنڈ جرنلسٹ تجزیہ کار موجود ہیں. صلاح الدین حیدر صاحب، ان کے ساتھ قدسیہ قادری کافی عرصے بعد آئی ہیں لیکن بڑی جرنلزم بیسکلی ادھری لکھت پڑھت سے ہی تعلق، اور عامر ضیاء آپ کو علم ہے تعارف نہیں کہ ایک بڑے اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے اور آج کل جس کے بولنا چاہتے ہیں بول نہیں پا رہے ہیں. اس پر وقت ملا تو اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو کیا صاحب یہ جو ضمنی الیکشن سے تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ پاک سرزمین پارٹی نے کہہ دیا ہم تو صاحب اس 2018 میں الیکشن لڑیں گے، تو آپ نے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا، تو بلا مقابلہ ہی سمجھ رہے ہیں یہ الیکشن ہوئے نا. دیکھیے نا، MKM کا الیکشن جب کراچی یا حیدرآباد شہر میں ہوتا ہے تو کوئی امیدوار جیت نہیں سکتا ان سے. 37 سال کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے. صرف 3 کانسٹیٹوئنسی ایسی ہیں حلقے کراچی میں جہاں سے کہ پیپل پارٹی یا دوسرے جیت جاتے ہیں. ایک تو مدیر، ٹھیک ہے، اور دوسرے لیاری، ٹھیک ہے. اور اس دفعہ جو 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ڈیفنس سے چونکہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کچھ وقت نہیں لڑی تھیں، بعد میں نامنیٹڈ سیٹ پہ سینٹ میں آئیں وہ، تو اس میں یہ ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا عارف علی بھی جیت گئے اور دو MP کی سیٹ بھی جیت گئی. جو حالے کا ایک آدمی ان کا حفیظ الدین تھا وہ چھوڑ کے PTI میں چلا گیا، نہیں دوسری پارٹی میں چلا گیا. اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں کراچی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ الطاف حسین کی گرفت اس شہر کے ووٹرز پہ بہت زیادہ مضبوط ہے. کوئی چیلنج نہیں ہے ان کو. اور آج جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 117 اور 106 پہ اس میں یہ افتخار عالم اور ڈاکٹر صغیر نے ریزائن کیا تھا، ان کو پاک سرزمین پارٹی میں چلے گئے تھے. تو پاک سرزمین پارٹی کا جو آپ تذکرہ کرتے ہیں تو پاک سرزمین پارٹی کی تو تنظیمی مکمل نہیں ہے، تو الیکشن میں کہاں جائیں گے؟ وہ ظاہر 2078 کر رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، مصطفیٰ کمال چکر گئے ہیں، جیکواد گئے کوشش کر رہے ہیں. 2018 کا ان کا ٹارگیٹ ہے. میرا خیال صحیح کہ انہوں نے اپنے آپ کو اصلیت اب کیا اس الیکشن کو مثلا کیونکہ بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، ووٹ اینڈ ٹرن آؤٹ بھی کم نہیں تھا، میڈیا کوئی گواہی کہتا رہا، لیکن اگر متحدہ کہ اگر مصطفیٰ کمال اور نجیب خان خانی اور نئی سرٹیفکیٹ اور ڈاکٹر فلاں اور 4-5 MP چھوڑیں، یعنی یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ایبسلوٹ ان کے پاس جو کراچی میں پاور ہوتی تھی. پہلے کوئی اس طرح چیلنج نہیں کرتا تھا، لوگ الگ ہوتے تھے تو خاموشی سے باہر چلے جاتے تھے، مخالفت کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بہت کم ہوتا تھا کہ MKM سے نکلا ہوا پولیٹیکلی سٹینڈ کرے. اب تو ایک بہرحال ایک بڑے گروپ کی شکل میں موجود ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. کیا ان کی اسٹریٹجی حکمت عملی درست ہے؟ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنا الیکشن لڑتے تاکہ بتاتے کہ لوگ یعنی جو اردو اسپیکنگ یا جو ووٹ بینک MKM کا ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. عامر مجھے صاحب 2 باتیں ہیں. پہلی تو یہ میں کہوں گا کہ انتخابی سیاست الگ ہوتی ہے اور ایک تنظیمی سیاست ایک الگ چیز ہوتی ہے. انتخابی سیاست میں جیسے بھی صلاح الدین حیدر صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پر جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک متحدہ کا انٹیکٹ ہے، اس کے رہنماؤں کے آنے اور جانے سے کوئی اس پہ بڑا فرق نہیں پڑا. اچھا دوسرا ظاہر ہے کہ ایک قابل بحث بات ہے کہ ان کو ابھی الیکشن میں آنا چاہیے تھا، پاک سرزمین پارٹی کو مصطفیٰ کمال صاحب کو 2 سال کے بعد آنا چاہیے، 18 میں آنا چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ کا تنظیمی ڈھانچہ نہ ہو، دیکھیں تنظیمی ڈھانچہ آپ ہم پاک سرزمین پارٹی کی کیا بات کریں، وہ تو بالکل ابھی پارٹی بنی ہے، 2 ماہ ہوئے، 2-3 ماہ ہوئے. حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف جس کا اتنا زیادہ شور ہوا تھا، ان کے پاس پرسنالٹی عمران خان جیسی تھی، کئی قداور اور شخصیتیں جماعت اسلامی تھی، ہے نا، نہیں میں اس کی بات ابھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا اسٹرکچر نہیں ہے پارٹی کا.
تو کیونکہ پارٹی کا اسٹرکچر نہیں تو آپ الیکشن نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی کا اسٹرکچر ہے لیکن مقبولیت نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ مقبول بھی ہو, عوام میں آپ کی ایک بیس بھی ہو, اور آپ کا تنظیمی ڈھانچہ بھی ہو. جماعت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ بہت اچھا ہے لیکن ابھی تک کراچی کے لوگوں کی نفس پہ ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا, ان کا کیا کسی کا بھی نہیں پڑ رہا. اور کوئی بطور متبادل ایم کیو ایم کے سامنے آ جائے, یہ نہیں کہ جگہ نہیں ہے جگہ, لوگ چاہتے ہیں اگر کرنا بھی لیکن کوئی سامنے قیادت نہیں ہے. جی کسیا. جی میں بالکل اگری کرتی ہوں عامر اور صلاح الدین صاحب نے جو کہا ہے. ابھی تک متحدہ کی ووٹ بینک بالکل نہیں ٹوٹ پائی ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے. اور آئی اگری وتھ دس کہ دیکھیں پاک سرزمین پارٹی لوگ اچھے ہوں گے, ضرور مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت سے کام کیے ہیں اور کیے تھے جب وہ میئر آف کراچی رہ چکے ہیں, لیکن ایک پوری تنظیم کو لے کے چلنا, اس میں آرگنائزیشنل ٹائم, اس میں آپ کو اتنے وقت ضرور درکار ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک فرم فاؤنڈیشن پہ بیس کریں. آپ اس طرح جا کر الیکشن دیکھیے, متحدہ کو جو بھی ہم ویدر متحدہ کو لائک کرے یا نہ کرے, ان کی ووٹ بینک نہیں ٹوٹ. جیسے میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کراچی کے ضمنی الیکشن کیونکہ کوئی بہت بڑا مقابلہ سامنے نہیں آیا, اس لیے بہت بڑی خبر نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو آپ کو علم ہے کہ بجٹوں کا موسم آ گیا ہے. کل قومی اسمبلی میں وفاق کا بجٹ پیش ہوگا, جوائنٹ سیشن بھی آپ نے دیکھا, اقتصادی کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی, پھر صوبوں کے بجٹ آئیں گے. پھر ہمارے جب سندھ کی حکومت کو سب سے بڑی شکایت یہ ہے, کل قائم علی شاہ صاحب آ گئے کہ جناب ہم میرے ساتھ بڑی بدسلوکی کی گئی اکنامک پارٹی میں, اور کیا وفاق سندھ کو جو دے رہا تھا اس کو وہ ملا, نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا. اور پھر اس پر یہ بھی سوال ہوگا کہ خود اگر سندھ کو جو کچھ ملا پچھلے 3 سالوں میں, اس نے کراچی یا خود سندھ کے شہروں میں کیا کیا. ہمیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عمران لقاری صاحب اسلام آباد میں جوائن کریں گے. یہاں جیسے میں نے کہا کہ صلاح الدین حیدر صاحب, قدسیہ قاضی, عامر رضا موجود ہیں, تو چلتے ہیں ایک بریک تاکہ یہ گفتگو کریں کہ وفاق اور سندھ کے جھگڑے میں خاص طور پر سفر تو سندھ کے اور خاص طور پر شہری اور دیہی دونوں علاقوں کے عوام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجھے علم نہیں کہ ویسے تو پاسٹ میں رینجر کے حوالے سے, اقتصادیات کے حوالے سے سندھ کو ہمیشہ شکایت ہے وفاق سے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا. پھر سیاسی محاذ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ میثاق ختم ہو گیا, بلاول صاحب کس طرح گرج چمک رہے تھے. عامر, آپ لغاری صاحب سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان کو تو وفاق سے شکایت ہے, خود سندھ حکومت سے جو سندھ کے اور خاص طور پہ کراچی کے اور شہری عوام کو جو شکایت ہے. جی کیا کہیں گے عامر؟ اس کے جیسا 2 رخ ہیں, میرے خیال میں سن رہے ہوں گے ہمارے لغائر صاحب بھی, کہ پہلا تو یہ کہ وفاق نے پی ایس ڈی پی پہ 800 بلین روپیز کا بجٹ جو ہے آنے والے سال کے لیے رکھا ہے. اچھا, اس میں سے ایک ذریعہ خطیر جو ہے 12.5 ارب وہ سندھ کے لیے ہے. تو ابھی خیر ہمیں یہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ڈویژن کس بیسس پہ کیا, یعنی کہ اتنے زیادہ پیسے جو آپ نے رکھے ہیں سندھ کے لیے, یہ کہیں گے کم ہے, لیکن جو 12.5 ارب 800 میں سے یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک مذاق والی بات ہے نا. اچھا, یہ تو بالکل یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ قائم علی شاہ صاحب کی جو شکایت ہے بالکل بجا شکایت ہے کہ آپ کس تناسب سے کراچی کا, سندھ کا اور باقی ہمارے شہروں کا حصہ رکھ رہے ہیں. اچھا, پھر ایک ہماری ایک آپس کی بحث آ جاتی ہے کہ سندھ میں وسائل کی تقسیم کیا ہے. سندھ میں ظاہر کے وسائل کی تقسیم میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کراچی ہے, حیدرآباد ہے اور شہری سندھ جہاں پر بھی ہے, میں لگتا ہے کہ اس میں لاڑکانہ اور سکھر کو بھی شامل کروں گا, کہ وہاں پر جو ترقیاتی کام ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے. اچھا, یہ نہیں کہ ریسورسز نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, الغاروں پیسہ ہے, لیکن وہ تقسیم نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا تو نظر نہیں آ رہا. کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے جو ایلوکیشنز ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو وضاحت کرنی چاہیے. نہیں, بلکہ لغاری صاحب چلتے یہ بھی پوچھ لوں, کیونکہ کوئک یہ کہ مثلا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروونشل لوکل باڈیز تو سندھ تھی نا, الیکشن نہیں کرایا, اور الیکشن کرائے تو 6 ماہ سے ان لوکل باڈیز کو بھی کچھ نہیں دیا. جی لغاری صاحب, آج پہلے جی لغاری صاحب, پھر یہ لوگ کریں گے سوال, میں نے کہا آغاز کرتے ہیں. جی لغاری صاحب. شکریہ مجاہد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا. دیکھیں, میں نے بالکل آپ کے اپنی دوستوں کی بات سنی ہے جو انہوں نے بیٹھ کے کی ہے. دیکھیں, 800 بلین میں سے اگر 12 بلین پوائنٹ سم تھنگ کچھ اگر سندھ کو پی ایس ڈی پی میں ملتا ہے, جو کہ پورا 800 بلین, 800 میں سے 12, میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. وفاق جو ہے, وفاق کیا ہوتا ہے؟ وفاق ہر چیز کی ریکوری, ٹیکسز کی ریکوری 18th امینڈمنٹ کے بعد بھی
تقریباً جو ہمارا قومی خزانہ ہے یا ٹیکس ریٹرنز ہے وہ ایف بی آر ہو یا دوسرے کے نیشنل بینک ہو یا سارے وفاق کے انڈر آتے ہیں. تو جب تک وفاق صوبوں کو اس کا حصہ پورا نہیں دے گا تو صوبے مجبور ہوں گے اپنے اس لمیٹڈ بجٹ کو بنانے کے لیے. کراچی کی سیوریج اسکیم کے لیے مجھے یاد ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے سندھ کے چیف منسٹر سے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ آنے والے بجٹ میں ہم کراچی میں کے 4 والے اپنا پروجیکٹ پہ اور سیوریج پہ ہم لوگ آپ کو بجٹ دیں گے اور پیسے دیں گے تاکہ یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں آپ شروع کر سکیں. جیسے دیکھیں تھر کی حالت بڑی ہوئی، آپ کی میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے، کافی چیزیں وہاں پہ تھر کول کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے، جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے انرجی سیکٹر میں، اس پہ بھی پیسے نہیں رکھے گئے. سندھ میں جو جو کاشتکار ہے، جو زراعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. جہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے، ابھی تک مجھے ان کا بجٹ میرے سامنے نہیں آیا کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوں، مجھے رفلی نہیں پتا کہ انہوں نے کس بیسس پہ بنایا. لیکن ایک بات میں کرتا چلوں، میرے بھائی نے ابھی فوکس کیا کہ دیکھیں آپ کراچی دیکھ لیں، حیدرآباد دیکھ لیں. میرے بھائی ابھی ریسنٹلی حیدرآباد گھوم کے تو آئے، آپ دیکھ کے تو آئے. حیدرآباد ابھی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے. وہ پرانے حیدرآباد جیسا اب حیدرآباد نہیں رہا. چاہے آپ گاڑی کھاتا چلے جائیں، چاہے آپ آٹو بان کی سڑک پہ چلے جائیں، چاہے حیدرآباد میں قاسم آباد چلے جائیں. حیدرآباد از ٹوٹلی ڈفرنٹ سٹی ناؤ. اٹس بین 6 or 7 months کہ میرے خیال میں میرے دوست حیدرآباد نہیں گئے ہوں گے، چکر لگا کے ہیں. پھر حیدرآباد میں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بحث کروں گا. ہاں جہاں تک کراچی کا سوال ہے، کراچی سب سے زیادہ کراچی سب سے زیادہ ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور ہمیں بڑی امید تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ کراچی کے شہر کو کوئی اس قسم کا، جیسے لاہور میں وہ میٹرو بنا رہے ہیں، جیسے لاہور میں وہ میٹرو ٹرین بنا رہے ہیں، جیسے لاہور میں وہ اپنی رنگ روڈ جو ہے وہ 1 ارب کی 1 کلومیٹر کی رنگ روڈ بنا رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا تھا کہ کراچی کو بھی میاں صاحب ایسے ہی ایڈریس کریں گے جس طرح سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف پنجاب کے وزیر اعظم ہیں. اس لیے جو میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ میں آپ کے سامنے ہے، ہمارے سی ایم صاحب نے اپنا احتجاج کیا، کل سندھ گورنمنٹ نے پریس کانفرنس کی. لیکن آج بھی میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب نے صوبوں کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے صرف اپنی فائنینشیل رپورٹ پیش کی. عرفان صاحب یہ بتائیے، عمران صاحب ایک بتائیے، لغاری صاحب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیویزبل پول ہے جس میں سے صوبوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کا ایک یارڈ اسٹک نہیں ہے، کئی یارڈ اسٹک ہیں. مثال کے طور پہ آپ صوبوں کی آبادی کیا ہے اس حساب سے وہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. صوبوں کا ٹیکس کلیکشن کتنا ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اس حساب سے بھی 2.5% آپ کو ملتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو بیکورڈ ہونے کے بنا پہ بھی، جیسے بلوچستان کا مطالبہ ہے کہ صاحب ہم بیکورڈ سے ہمیں اسپیشل گرانٹ دی جائے. تو یہ سارے فلسفے جو ہیں یہ وفاق کیوں نہیں فالو کرتا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے جی، وفاقی حکومت اپنے پارلیمنٹ کو نہیں سنبھال سکتی تو بجٹ کیا سنبھالے گی؟ انہوں نے بیلنس شیٹ، ایک روایتی بیلنس شیٹ آتی ہے، انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے، وہ فگرز انہوں نے لکھنی ہے. جہاں پہ ان کا حکومت کا یا ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا جہاں اپنا مفاد ہوگا، جہاں پہ ان کے اپنے حلقے ہوں گے، جہاں پہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس لگانے ہوں گے، جہاں پہ ان کے اپنے کرم نواز دوست ہوں گے، یہاں پہ ان کے کرم نواز اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے، بس اسی صوبے کو دیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو بجٹ کی تقسیم ہوئی ہے، کیا یہ ٹیکس کلیکشن پہ ہوئی ہے؟ اگر ٹیکس کلیکشن پہ ہوتی تو میرے خیال میں سب سے زیادہ بجٹ ہمارے سندھ کو ملتا، کیونکہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوسرز ہم ہیں. کیا ہمیں اس کے حساب سے بجٹ ملتا ہے؟ اگر آپ ریموٹ ایریاز کی بات کریں تو ہمارا کاچا اور کچا اور تھر جیسے علاقے، کوہستان جیسے، اس سے زیادہ ریموٹ ایریا پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ پاپولیشن وائز بات کریں تو NFC ایوارڈ کی NFC پہ کون سا اس حکومت نے ابھی تک عمل درآمد کیا ہے؟ تو یہ تو وفاق کی زیادتیاں ہیں جب سے میاں صاحب پچھلے 3 سالوں سے پرائم منسٹر بنے ہیں. وہ ایڈریس کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ ہر چیز کو اگنور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ایک مخصوص کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ صرف اس کو ایڈریس کر رہے ہیں پاکستان میں. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھوڑی ہیں، وہ تو اس کانسٹیٹوئنسی کے پرائم منسٹر ہیں. جی لغاری صاحب، میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہتی ہوں، ٹھیک ہے آپ نے احتجاج کیا، قائم علی شاہ صاحب نے صحیح کیا، سندھ کے بجٹ میں اگر وہ اماؤنٹ آف بجٹ نہیں ملی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے سندھ کے حکومت میں کیا کیا ہے؟ آپ نے PSDP فنڈ پہ، ہر سال یہی ہوتا ہے، PSDP فنڈ جو ہے وہ آپ کے ویب سائٹ پہ
نہ فیڈرل حکومت کی، نہ پروونشل، نہ شو کی جاتی ہے وہ. اور آخر میں جب فنڈ ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو دھڑا دھڑ پروجیکٹس کے لیے اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یہ ہمیشہ سے ایک یہی پروسیجر فالو ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا؟ آپ نے یو ایس ایڈ لے کر ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کیا؟ آپ اس کا بھی جواب دیجئے نا. آپ یہ بتائیے کہ سندھ میں وہ پیسے جو آپ کو پچھلے سال فائنینشیل ایئر میں ملے تھے اس کا بھی حساب دیجئے. وی آر دا ٹیکس پیئرز، وی وانٹ این حساب کہ آپ نے کیسے خرچ کیے، وہ پیسے کہاں گئے ہیں، کہاں لگے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اندرون سندھ میں بھی سارے گوسٹ سکولز آج تک موجود ہیں. اور مجھے یہ نہ کہیے گا کہ گوسٹ سکولز نہیں ہیں، مجھے یہ نہ کہیے گا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بہت سارے ریفارمز آ گئے ہیں. پولیس ریفارمز کہاں ہیں؟ کسی سیکٹر میں ریفارمز نہیں آئے ہیں. وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ صرف آپ سے یہ سوال نہیں ہے، ہر پروونس کتنے سوال کر دیے ایک سوال میں تم نے؟ لغاری صاحب کو بھی تو جواب دینا. مجاہد صاحب، ہر پروونس کیسے، یہ سوال ہے میرا. لغاری بہن ہے، میں ان کا سوال کرنا ان کا فرض ہے اور جواب دینا حکومت کا ظاہر سی بات ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے بیٹھتے ساتھ ہی کہا کہ میری ابھی نظر سے سندھ حکومت کا بجٹ نہیں گزرا، لیکن پھر بھی میں بہرحال آپ کو ایک بار اس بجٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں پاسٹ میں جو ہے بجٹ کی بات کر رہے ہیں. 3.5 سال ہو گئے نا آپ کو اس حکومت میں بھی. لیکن مجھے لگائی صاحب کہا جا رہا ہے کیوں نہ میں آپ کو موقع دوں بریک کے بعد ذرا آپ تفصیل سے جواب دے سکیں، کیونکہ جب یہ کیمرے کے پیچھے والے کہتے ہیں بریک تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد بریک لینا پڑتا ہے. اور ہماری قدسیہ قاضی کا سوال خاصا لوڈڈ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تفصیل سے جواب دیں. عمران لغاری صاحب، جیسے میں نے کہا سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، یہاں صلاح الدین حیدر صاحب، قدسیہ عامر ہیں ہمارے ساتھ. رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اور ہاں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ موقع دیں. چین 24 میں ایک بار پھر مجاہد ریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میں سوچا تھا کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اسلام آباد میں لغاری صاحب اکیلے بیٹھے ہیں، اور یہاں یہ جو ہمارے 3 سینئر سیزنڈ جرنلسٹ تجزیہ کار صلاح الدین حیدر، قدسیہ قادری اور عامر ضیاء یہاں بیٹھے ہیں. ذرا قدسیہ نے بڑا لوڈڈ سوال بریک سے پہلے لغاری صاحب آپ کی طرف پھینکا تھا، وہ کہ بریک کے دوران خیر پہلے جی کیا کہیں گے لغاری صاحب؟ دیکھیں جی، یہ سوال کا جواب تو میرے خیال میں ہمارے سندھ حکومت ہی زیادہ بہتر دے سکتی ہے. لیکن جہاں تک میں صرف کمپیئر کروں سندھ اور وفاق کا بجٹ، تو سندھ کا بجٹ ابھی تک رپورٹ بھی نہیں آئی. میرے خیال میں کل پرسوں آ جائے گی، اس میں آپ کو واضح پتہ چل جائے گا، کیونکہ میڈیا کو بھی میں نہیں بتانا چاہتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، وہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا میڈیا کو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب بجٹ بنتا ہے، بجٹ پاس ہم لوگ کرتے ہیں، عوامی نمائندے کرتے ہیں قانون اور آئینی طور پہ. حقیقت یہ ہے کہ چاہے ہماری حکومت ہو یا کسی کی حکومت ہو، یہ صرف ایک بیلنس شیٹ ہوتی ہے جو کہ پوری کرنی ہوتی ہے. حکومت بجٹ میں سب سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ جو پچھلے ادوار میں ہماری وفاق کی بجٹ تھی، اس میں 150% ہم نے تنخواہیں بڑھائی تھی، جو کہ غریب طبقہ تھا، جو کہ گورنمنٹ آفیسر سے 150%. یہ ریکارڈ ہے، آن دا ریکارڈ ہے، بے شک آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے جو پیسے ہم لوگوں نے ڈالے تھے، جو کہ یو این سے ریکگنائز تھے، وہ ریفارمز تھے. لیکن ہمارا نعرہ تبدیلی رات یا دن میں تبدیلی کا نہیں ہے. ہم اس سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ایک کیا کہتے ہیں ریفائنری ہے. جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا ہر چیز ریفائن ہوتی رہے گی. ہاں میں مانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں اس سال ڈیولپمنٹ سے بھی زیادہ پیسے سندھ حکومت رکھے گی، اور وہ آپ دیکھیں گے. ہیلتھ سیکٹر میں بھی سب سے زیادہ سندھ حکومت پیسے رکھے گی، یہ آپ لوگ دیکھیں گے. پیسے رکھے گی لیکن خرچ بھی رکھیں گے. لغاری صاحب پیسے تو رکھے گی لیکن 5000 گھوس اسکول کا کیا کریں گے ہم؟ آپ مانتے خود ہیں کہ 5000 گھوس اسکول ہیں، اس سے بھی زیادہ، خود 5000 سے زیادہ تو خود سندھ کے آپ کے سیکرٹری ایجوکیشن نے مانا، آپ کے ایجوکیشن منسٹر نے مانا پروونس کے. جب آپ سوری ٹو سے آپ بجٹ کتنا ہی رکھے، خرچ بھی ہوا یا نہیں تعلیم اور صحت پہ؟ یہ سوال تھا قدسیہ قادری. بالکل یہی سوال تھا میرا. گوسٹ اسکول دیکھیں بالکل آپ اپنی جگہ پہ. گوسٹ اسکول کو ختم کرنے کے لیے ایجوکیشن نے یہ تھم امپریشن ٹیچرز کی اٹینڈنس کا ایک طریقہ کار شروع کیا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ریموٹ ایریاز میں پھیل رہا ہے، اور ابھی شہروں میں آیا، شہروں کے بعد ڈسٹرکٹس میں، ڈسٹرکٹس کے بعد تحصیل میں، پھر یونین کاؤنسل تک یہ جا رہا ہے. اور وہ بجٹ میں اس سال نہیں رکھتا، وہ بجٹ میں پچھلے سال رکھا گیا تھا، اور اس پہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے. ظاہر ہے بہت لمبا پروسیس ہے، ایک بہت بڑا پروونس ہے. میرے خیال میں ود ان ایئر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ گوسٹ اسکول ان کو کھلوانے چاہیے. کافی اسکولز تو ایسے بھی گوسٹ ہیں جن کی شاید بلڈنگیں نہیں ہیں،
وہاں پہ اسکول رجسٹر ہوئے کہ ہیں, وہاں پہ گائے بکری کسی کے ڈیروں پہ اسکول, مرغے, کسی کے ڈیروں, ہاں میرے حلقے میں جی میں نے ہوگا, 10 بار ضرور لیٹر ہوگا. لکھے لیکن وہ اسکول نہیں کھل سکے, وہ اسکول نہیں کھل سکے. میں نے بہت کوشش کی, میں نے سندھ گورنمنٹ کو لیٹرز لکھے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایک اتنا سسٹم, ایک اتنا وہ. اور دوسری بات ایگزیکیوشن کی آپ جب بات کرتے ہیں نا, دیکھیں سندھ میں تو ایف آئی اے بھی بیٹھی ہوئی ہے ہر دفتر میں, سندھ میں تو نیب بھی بیٹھی ہوئی ہے ہر دفتر میں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. اس جون کے فائنینشیل ایئر اینڈ ہو رہا تھا, میری ایک تحصیل, میرے ایک حلقے میں بہت امپورٹنٹ روڈ ہے, شاید مجاہد صاحب اس روڈ پہ کبھی گئے ہوں, وہ مونجو دڑو ایئرپورٹ جاتا ہے, میئر سٹی سے لے کے مونجو دڑو ایئرپورٹ تک. وہ فلڈ کے بعد اس کو کبھی ٹچ نہیں کیا گیا. میں نے منتیں سماجت کر کے, سی ایم صاحب کی مہربانی, فائنینس منسٹر کی مہربانی, انہوں نے اس روڈ پہ پیسے رکھے. جب پیسے رکھے, ایگزیکیوشن کی بات آئی تو جو وہاں پہ افسران تھے انہوں نے ہینڈز اپ کر لیے. انہوں نے کہا سر ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ فائنینشیل ایئر تو بہت قریب ہے. کیونکہ یہ بات میں اس مہینے کی نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں اپریل اور مارچ کی بات, کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو بجٹ مل رہا ہے, آپ ایگزیکیوٹ کر کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے نہیں سر ہم سرنڈر نہیں کر سکتے, ہماری اے سی آر خراب ہو جائے گی, نیب ہمارے پیچھے پڑ جائے گی, ایف آئی اے ہمارے پیچھے پڑ جائے گی. یہ تو حالات ہیں ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے. لیکن پھر بھی سندھ حکومت کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف سوشل سیکٹرز پہ ہے. اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, سیکیورٹی, ہم سب سے زیادہ اہمیت ان تینوں چیزوں کو دینے جا رہے ہیں. اور جب سندھ کا بجٹ آئے گا تو ایک آپ کو خاصا ڈفرنس نظر آئے گا وفاق اور سندھ کے بجٹ میں. لغاری صاحب آپ کتنی بھی تشریح کرتے رہیں, سیدھی سی بات یہ ہے کہ عوام الناس میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, سندھ کے اندرونی علاقوں میں, جیکا آباد, لاڑکانہ اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں بھی ایک قسم کی اطمینانی پائی جاتی ہے آپ لوگوں کے مس مینجمنٹ اور فائنینشیل مس مینجمنٹ سے. آپ نے جب بات کی کہ افسران نہیں بات کرتے کہ مارچ میں اپریل میں ایکسیکیوشن نہیں ہو سکے گا, تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, کوڈل فارمیلٹیز پوری کی جاتی ہیں, ان چیزوں کو اس پروسیس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ مارچ میں آپ نے کیوں ریکوزیشن کیا, آپ نے جولائی میں کیوں نہیں ریکوزیشن کیا, تب تاکہ یہ تو پرابلم ہو جائے گا, پھر آپ ہی غلطی ہے نا. اس طرح سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں پلاننگ کمیشن ہو یا صوبوں میں پلاننگ ڈیولپمنٹ ادارہ ہو, ان کو میں سفید ہاتھی کہتا ہوں. ایک اسکیم جو ہوتی ہے نا, کہنے میں کچھ نہیں ہوگا سیکٹر کی, میں کہتا ہوں, میں کھلم کھلا کہتا ہوں, پلاننگ کمیشن ہو وفاق کی یا ہمارے صوبوں کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یہ لوگ سفید ہاتھی ہیں. ایک چیز کی ایگزیکیوشن کے لیے یہ لوگ 6 مہینے لگاتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں. وہ ان سے ہم سیاستدانوں کا قصور نہیں ہوتا. جب ان کو اتنا پش کیا جاتا ہے بھائی یہ نہیں ہو رہا, ایگزیکٹو ایکشن لیتا ہے, تب تو جا کے کسی چیز کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. ابھی تو نیب اور ایف آئی اے کا جس طرح سے سندھ میں ادھم اور بمار ہے, تو میرے خیال میں تو اب تو سندھ والے سارے ایگزیکیوشن آپ دیکھیں گے کہ ہم بجٹ کتنا لیپس ہوا ہے, اور میرے خیال میں ایگزیکیوشن دن بدن کم ہوتی جائے گی ان کے ڈر کی وجہ سے. فارمیلٹیز, کوڈل فارمیلٹیز پورے ہوتے ہوتے اگست سے لے کے دسمبر تک آپ کو 6 مہینے تو آپ کو اسکیموں میں صرف کوڈل فارمیلٹیز پورے کرتے ہوئے لگتے ہیں. اس کے بعد جا کے ایگزیکیوشن ہوتی ہے 2 مہینے میں. پھر افسران کہتے ہیں کہ سر ہمارے ہینڈز اپ ہے, ہم ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, پیسے لیپس ہو جائیں گے. ایف آئی اے اور نیب صرف کراچی میں ہی سرگرم عمل ہے نا, ان کے سرکاری افسروں کو پکڑا جاتا ہے. 2-3 باتیں اس میں کرنے کی. دیکھیں ایک تو جو کہتے ہیں نا اتفاق کی, اگر ہم بات کریں ہم سب جس میں متفق ہوں گے اور ہے کہ پورا نظام جو ہے بڑا بوسیدہ ہو گیا, گل سڑ گیا ہے, چاہے وفاق کا مسئلہ ہو چاہے صوبوں کا مسئلہ, اس میں تو کوئی بحث, یہ خود اعتراف کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے کہ جناب جو ایلوکیشن ہو رہی ہیں وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہو رہی ہیں. اچھا اس کی بھی بہت ساری تعدیلیں ہیں, وجوہات ہیں, ان کا ایک اپنا موقف ہے, ہم اس کو چلیں تسلیم کر لیتے ہیں. میں سب سے پہلے بات کروں گا کہ دیکھیں جہاں پہلے ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک کو, مملکت خداداد پاکستان کو ایک راجواڑے کی طرح چلا رہے ہیں. ان کا جو دیکھیں جس ملک میں فیڈرل, یہ تو کیونکہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں نا عمران صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ایسا وزیر اعظم ہو جو اپنی کیبنٹ کی میٹنگ نہ کرتا ہو, مہینوں میٹنگ نہ کرتا ہو, اپنی کچن کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے 3-4 لوگوں کی. جب بھی میں کہتا ہوں نواز شریف اینڈ کمپنی یا نواز شریف اینڈ فیملی, وہی لوگ ہیں جو 4-5 لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں جانا تو خیر بہت دور کی بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ پہ نہیں جاتے. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں جی پنجاب میں کہتا ہوں پنجاب کی بھی نہیں ہے,
وہ لاہور کے میئر ہیں، یہ سینٹرل پنجاب کے نہیں، نہیں، جو ان کا نقطۂ نظر ہے۔ ابھی کراچی کو بھی 16 کراچی بھی گرین بس انہوں نے دی نا سر میں بھی آ رہا ہوں، کراچی آپ اپنی ریلوے کراچی کو نہیں رونے کے بعد مجاہد صاحب اتنا رونے دھونے کے باوجود اگر کراچی کو کیا دیا، اگر لاہور کو دیے، ہم نے لاہور کو بہت کچھ دیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہ دیں آپ لاہور کو، آپ لاہور کو خوب دیں، بہت ترقی دیں، لیکن مطلب ہے وہ کوئی تھوڑا بہت مطلب ہے کراچی بھی آپ کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں پہ 2 کروڑ کی آبادی ہے۔ جب میں اور آپ مطلب ہے نوجوان تھے، ہم تو ہم عمر ہے نا، تو اس میں آپ یاد کریں کہ ہم بس پہ لٹک کے سفر کیا کرتے تھے، اب چھت پہ جگہ نہیں ملتی ہے نا۔ اس کے بارے آپ لغاری صاحب کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ جناب سب یہاں میں ان کو بیل آؤٹ کراچی کی ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میری عادت یہ کہ ہم مرکز سے شروع کریں۔ برائی کی جڑ جو ہوتی ہے وہ مرکز ہوتا ہے، برائی کی جڑ وزیر اعظم ہوتی ہے، پاناما لیکس جو ہے وزیر اعظم کا مسئلہ ہے، تو اگر آپ جب تک وہاں سے احتساب کا عمل شروع نہیں کریں گے، ان کا تو خود بخود ہو جائے گا احتساب۔ آپ اگر سب سے بڑے آدمی کو پکڑ لیں کہ جس پہ پاناما لیکس کا مسئلہ ہو، جس پہ اتنے بڑے بڑے الزامات ہوں، آج کے نہیں ہیں، سن 94 95 96 کے ہیں، آج جائیداد نہیں خریدی انہوں نے، کب سے خریدی نہیں ہے، ٹیکس وہ نہیں دیتے، لون ڈیفالٹ وہ کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ مسلسل جو باتیں کہہ رہے ہیں وفاق کی طرف، تو میں دیکھ رہا ہوں کرسی ایگری نہیں کر رہی ہیں جی، کرسی کس حد تک پھر تاکہ آپ لگائی سمجھا مجھے بریک ہو جانا پڑا۔ بہت حد تک صحیح بات کی ہے مجاہد صاحب، یہ انہوں نے صحیح کہا ہے، اور صلاح الدین صاحب نے کہ ایک بہت گیپ ہے، 100 ارب اگر وہاں کے میٹرو کے لیے دیا جا رہا ہے تو لاہور کے لیے 100 ارب دیے جی، اور 6 ارب کراچی کے دیے، تو یہ تو واضح ڈفرنس ہے۔ دوسری بات یہ ایوری پارٹی از اکاؤنٹیبل۔ یہ لغاری صاحب یہ کیوں نہیں مان لیتے ہیں کہ جو پچھلے اتنے سالوں سے یہ حکومت کر رہے ہیں سندھ میں، تو آدھے سے زیادہ جو ان کی جو ہر چیز ہے میں کہوں گی وہ سب کرپشن کی نظر ہو گئی ہے، وہ کرپشن کی نظر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں پنجاب میں کرپشن نہیں ہے، اور جو عامر نے بات کی پاناما لیک کی، وہ عامر نے صحیح بات کی ہے، وہ اس بات سے میں اگری کرتی ہوں۔ دیکھیں ہر پروونس، ہم صرف سندھ اور لاہور کی بات نہیں کر رہے، آپ کی کے بھی موجود ہے اور بلوچستان بھی موجود ہے۔ ایک جملہ پوچھیے تھا صرف ایک جملہ مجھے ایسا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ شکایت ہے کہ ایف آئی اے موجود ہے سندھ کے دفاتر میں، نیب موجود ہے، بھائی یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب، ایک میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں، تو تھوڑا سا نیب اور وہاں پر بھی جائیں، وہاں پہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں پنجاب میں، ان کا بھی حساب ہونا مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کی طرف، بہرحال خود ادھر آپ لوگ یہاں منع نہیں کرے کہ یہاں نہ ہو، یہاں پر بھی ہو، لیکن وہاں بھی ہو، آل اوور پاکستان ہونا چاہیے۔ بلاؤ نا وفاق کے کسی نمائندوں کو تاکہ یہ سوال ان سے، وہ لغاری صاحب بیٹھے ہیں تو ہم تو سندھ کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، بھلے وہ قومی اسمبلی کے رکن ہو، وہ پارٹی کے نمائندے ہیں نا، اور اسی لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چلیں وفاق سے سندھ کو اگر شکایت ہو، لیکن سندھ کے اور خاص طور پہ شہری عوام اور خاص طور کراچی کے لوگ جو کہتے ہیں جی سندھ حکومت نے جو اس کے پاس فنڈ تھے، آج اس بجٹ کی بات نہیں ہو رہی، 3.5 سال اور اس سے پہلے بھی 5 سال اور اس سے پہلے بھی سال، اتنے سالوں میں خود کیا کیا پنجاب میں؟ اگر ٹھیک ہے میاں صاحب کا کام وہ تو کہتے ہیں نظر آتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ لغاری صاحب آپ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل 24 مجاہد ولوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں بڑے سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی عمران لغاری صاحب موجود ہیں، اور یہاں عامر ضیاء، قصیہ اور صلاح الدین صاحب نے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ تک آؤں ذرا ایک کوئک ایک آدھ دیکھ لیں ہماری گفتگو پہ، ایک آدھ ویسے تو کہتے ہیں جی بے شمار کال ہیں لیکن ایک دو ہی سن سکتے ہیں، اور ذرا اسپیسیفک پلیز سوال کیجیے گا۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سکینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی سکینہ بھی، جی ہاں جی سر، مجھے کہیں نہیں یہ بتائیے گا کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے اوپر کب سے رول کر رہی ہے؟ 5 ایئرز ان لوگوں نے پہلے یہ پرائم منسٹر رہے اور پریزیڈنٹ رہے اور سارا کچھ کیا، ابھی سندھ گورنمنٹ پھر سے ہے۔ سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، کہ اگر گٹر کے ڈھکن نہیں ہے تو یہ میرا کام نہیں ہے، سیوریج میرا کام نہیں ہے، درختوں کا جو مافیا ایک چل رہا ہے، جو ایک ٹرک کتنے 10 20 لاکھ کا بکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہیں دیکھوں گا کہ درخت نہیں ہے پورے کراچی میں۔ ٹھیک ہے سر جی، روڈ ہماری پوری ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے۔ ان کو سی ایم صاحب کو کوئی ان کی جاب ڈسکرپشن بتا سکتا ہے سر؟ اوکے، میرا ایک ہی سوال کافی ہے، ایک ہی سوال کافی ہے، دوسری کال بھی لینی ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، دوسری کال بھی لے لیں، چلے کوئک لے لیں جلدی سے۔ ہیلو، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں کہا سکینہ بی بی، جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر مجھے سر محمد جلیل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی
سر مجھے صرف ایک دو چیزیں ایک بات پوچھنی جلدی سے، وقت کم ہے جی، مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ جتنے ہیں وہ سیاستدانوں پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں، سیاستدان بیوروکریٹ پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں. پلیز انہیں کہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، وہ خود کریں، یہ خود کریں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پہ رحم ہو جائے. شکریہ جمیل صاحب. ابراہیم صاحب میں دونوں بڑے کام کے سوال جو دونوں بڑی سوال سے بڑے پورے اسلام جاب ڈسکرپشن. عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کا پھر بتا دیجئے کہ ہر کام بھی کہیں گے وفاق نے نہیں کرنے دیا، اس نے نہیں کرنے دیا. کل آپ نے سنا ہوگا سوال سکینہ بی بی کا، کیا کہیں گے عمران لغاری؟ دیکھیں جی سکینہ بی بی نے سوال کیا، دیکھیں قائم علی شاہ صاحب میرے سے بہت زیادہ سینئر ہیں اور مجاہد صاحب آپ سے بھی سینئر ہیں، اور ان کو اپنی جاب ڈسکرپشن کا مجھ سے اور آپ سے اچھی طرح پولیٹیکل بات ہو رہی ہے اس میں. اور دیکھیں جو گٹروں کا معاملہ شروع ہوا تھا کراچی میں، وہ پتا تھا آپ کو، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے، انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن اس پہ لوکل گورنمنٹ نے سندھ نے بڑا ایکشن لیا، لوکل گورنمنٹ منسٹر نے، اور چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کی. ڈیفینیٹلی کراچی پچھلے 5 سال اور اس 3 سالوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں وہاں پہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی جو کراچی سے ہمیشہ جیت لی آتی ہے وہ ہماری کولیشن پارٹنر تھی. تو کراچی پہ موسٹلی جو کام ہم اگر کرتے اگر کوئی پروپوزل بھی دیتے تھے تو کافی پولیٹیکل کنسرنس، کافی پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی وجہ سے کافی وہاں پہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت عوام نے تھوڑا بہت اس چیز کو ریئلائز کیا ہے. لیکن اب آنے والے بجٹ میں اس سال آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے لیے سندھ حکومت کو جتنا میکسیمم پیکج کراچی کے لیے رکھے گی کسی اور شہر کے لیے نہیں رکھے گی. ہاں کراچی کے معاملات اور حالات بہت پہلے سے اب بہت کافی بہتر ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں کراچی میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. یہ واٹر ٹینکر کا جو ایک مافیا ہوتا تھا جس کو وہ ہائیڈرنٹس کہتے تھے وہ کراچی میں ختم ہو گیا ہے. کراچی میں وہ نو گو ایریاز ہوتے تھے جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرائی جا سکتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں لغاری صاحب، جو بات آپ کر رہے ہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے. دیکھیے سندھ گورنمنٹ کے ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی کے لیے 75 ارب روپے لیپس ہوئے ہیں اس سال. اب آپ غلط ہے تو مجھے آپ تک تصحیح کر دیں میری کہ میں غلط فگر کوٹ کر رہا ہوں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کراچی میں کے ڈی اے کی آدھے سے زیادہ فائلیں نیب کے پاس پڑی ہیں. وہ کراچی کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی کی آدھے ہر لوکل گورنمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ کی ایف آئی اور نیب کے پاس فائلیں پڑی ہیں. تو ایگزیکیوشن کیا ہوگی؟ ایک چیز بتا دیجیے، ایگزیکیوشن کہاں سے ہوگی؟ ایک چیز یہ بتا دیجیے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کی پیپل پارٹی کی لغت میں لوکل باڈیز کا انحصار کے اوپر انحصار ہے کہ نہیں، اس پہ اعتماد ہے کہ نہیں. آپ نے الیکشن نہیں کرائے، سپریم کورٹ نے حکم دیا الیکشن کرا دیے، 6 مہینے ہو گئے میئر کو، نہ ان کا انتخاب ہو رہا ہے نہ ان کا ہوا ہے. تو اب کراچی شہر کہاں جائے گا یہ بتا دیں. وہ ہم نے روکا ہوا ہے، روکا ہوا ہے. جنہوں نے روکا ہوا ہے انہوں نے روکا ہوا ہے، کورٹوں نے روکا ہوا ہے. جا کے کورٹس میں اپنی کیس ٹینکر مافیا کہاں سے ختم ہو گئی؟ کہاں سے ختم ہو گئی؟ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، ہم 8-7 ہزار کی ٹینکر ہر ہفتے 2 دفعہ خریدتے ہیں. بیشتر علاقوں میں نہیں ہے. میں بھی منگواتا ہوں، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں لغاری صاحب کہ ہر مافیا ختم ہو گیا. مافیا ختم ہو جاتا تو ہم تو بہت حرام اور سکون سے ہائیڈرنٹ کا مافیا ختم ہوا، کراچی کے پانی کا مسئلہ کب تک ختم نہیں. سب کرپٹ چور بیٹھے ہیں واٹر بورڈ میں. عامر صاحب لیکن یہ تو پورا ہائیڈرنٹ مافیا ختم ہوا ہے. عامر کوئک طرح سے اور جب تک K4 کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا کراچی میں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور K4 اکیلا پینے کا پانی ہے، بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے کراچی کی. اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا پول اپنا شیئر ڈالنا پڑے گا. اگر لاہور میں 1 ارب کی 1 کلومیٹر کی رنگ روڈ بن رہی ہے تو کراچی کے شہریوں کو وفاق سے، جو سب سے بڑا ٹیکس پیئر ایک شہر ہے اس ملک کا، کیا وفاق سے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ K4 کے پروجیکٹ میں ہمارا میڈیا آپ کے ساتھ ہے کراچی کے معاملے پہ وفاق سے جھگڑا کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سندھ حکومت بھی ہم پہ توجہ دے نا شہر پہ. ہماری التجا آپ سے صرف یہ ہے. مجھے تو بات یہ کہ سندھ حکومت تب توجہ دے گی جب آپ کی وفاق کی انٹرفیرنس کراچی سے ختم ہوگی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ اسٹرکچرل پرابلمز دور نہیں کریں گے، کیا مسئلہ ہے کیا کراچی کا یا سندھ کا کیا مسئلہ ہے نا. ایک تو پور گورننس سے سب لوگ کہتے ہیں بہتر ہونا چاہیے اس چیز کو نا. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ لوکل باڈیز کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے اور امپاور نہیں کریں گے آپ کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، چاہے وہ لڑکانہ ہو چاہے کراچی ہو. جب تک آپ
لوگوں کو اختیارات نہیں دیں گے گراس روٹ لیول تک. اور پھر میرے خیال میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی جماعت کہتی ہے, اس نے بلا وجہ مزاحمت کری ہے, اس کو تو خود اس چیز کو انیشیٹ کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی اپوز کری ہے اس چیز کو, اور انہوں نے اختیارات کم کر دیے لوکل باڈیز کے, جو میرے خیال میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جو فرکشن ہے پورے صوبے میں ہمارے وہ بڑھتا رہے گا. آج ایم کیو ایم کل کو ہو سکتا ہے اگر اگلی مرتبہ الیکشن تو آپ کی پارٹی جیت جائے, تو جو پارٹی جیتے اس کے لوگوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے, جو کہ نہیں ہے کراچی کے اندر. اچھا مافیا کی بات ہو رہی ہے, میں آخری ایک بات اور کروں گا کہ انہوں نے ایک جو اس کی بات کی ہائیڈرنٹس کی, اور اس کی میں کہہ رہا ہوں ایک مافیا اور ختم کر دیں, تو جو کرے گا وہ اس کو کم از کم میں ووٹ دوں گا بل بورڈ مافیا. کراچی میں درخت کاٹ کاٹ کر بل بورڈز لگا رہے ہیں, وہ ڈی ایچ اے ہو, وہ کینٹونمنٹ ہو, وہی اتھارٹی کی جگہ ہو. اتنا بڑا ظلم. لاہور میں آپ کو بل بورڈ نظر نہیں آئے گا, پنڈی میں نہیں آئے گا. آپ نے ہماری فٹ پاتھوں پر, آپ نے ہماری کھڑکیوں کے آگے, بلڈنگز کے آگے بل بورڈ لگا دیے. تو یہ جو کراچی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے خیال میں نظر آنا چاہیے. چھوٹا مسئلہ ہے لیکن ہونا چاہیے. جو سوال ہے جو عامر نے کیا, یعنی یقیناً آپ کیونکہ پارٹی کے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہے کہ جو لوکل باڈیز کو سے آپ کوئی کنفرٹ نہ کریں, ان کا جو حصہ تھا انہیں دے. ایسا لگتا ہے, اور یہ متحدہ کو یہ شکایت ہے کہ 6 ماہ ہو گئے, اول تو ہمیں وہ پروسیڈر کمپلیٹ نہیں ہو رہا, لندن اور آپ نے ان کو تمام جو ہیں جو چیزیں تھیں وڈرا کر دی جو ان کے پاس 5 سال پہلے تھی. جی لغاری صاحب, یہ آپ کی حکومت کے لیے بہتر ہے, وہ کہتے ہیں. جی بالکل, بل بورڈز بالکل ختم ہونے چاہیے. اب تو سپریم کورٹ کا بھی میرے خیال میں ڈیسیجن آیا بل بورڈز کے بارے میں, کیس چل رہا ہے. یہ فرق آتا ہے, ایک میٹروپولیٹن سٹی ہو جہاں پہ دنیا کا کاروبار ہو, جہاں پہ پورٹ ہو, جہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہو, تو ڈیفینیٹلی وہاں کی کمپنیز اور یہ جو ہماری مارکیٹنگ کی ایک نئی اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہیں دنیا میں. نیو یارک میں اگر آپ بل بورڈز دیکھیں گے, نیو یارک میں زیادہ لگے ہوں گے, واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو کم ملیں گے, ایل اے میں آپ کو. یہ دنیا کا ایک اصول ہے, جہاں پہ بھی سی اور میٹروپولیٹن سٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں, جو لوکل صنعتکار ہوتے ہیں, ان کا بڑا فوکس ہوتا ہے اپنی مارکیٹنگ پہ. تو لیکن جو بنیادی سوال جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی, ہم یہ جو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وفاق کے لیے, جیسے صلاح الدین حیدر کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت کے پیچھے اس وقت لوگ کھڑے ہونا جب آپ اسٹینڈ لیں, بلکہ اس میں بھی آپ کی 3 سال تک تو مفاہمتی کی پالیسی چلتی رہی, بیل آؤٹ کرتے رہے آپ کے زرداری صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو, اور ان کے جو بھی یہ کہتے تھے جی جب عمران خان نے سب پورا کھڑا کر دیا تھا لوگ کہتے پیپلز پارٹی ساتھ ہو گئی. تو ایک بات یہ کہ اب جا کے آپ کو احساس ہوا کہ جب 3 سال گزر گئے کہ صاحب ہمارے ساتھ جو ہم نہ لوگوں کو کچھ دے سکے, پولیٹیکلی محروم کیا کو, یہاں کے لوگ منتخب لوگوں کو اختیار, اس لیے آپ کا چھانا بن سکے. آپ نے بھی جو 3 سال سے وفاق سے مفاہمانی پالیسی کی, اور وسیع تر پتہ نہیں کس کے مفاد کے لیے. لغاری صاحب, مجاہد صاحب, پہلی بات تو یہ کہ اگر لوکل باڈیز کا سسٹم ابھی تک اوتھ لینے کے بعد اپنے آفیسز میں نہیں بیٹھے, تو اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور کورٹ میں کیسز لوگوں نے کیے ہیں, ہم نے حکومت سندھ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کیے. یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کورٹس میں ان کیسز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے تاکہ جلد از جلد یہ لوکل باڈی کے آفس بیریئرز اپنی دفتروں میں جا کے بیٹھے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, مفاہمت, دیکھیں ہم نے مفاہمت جو کی تھی وہ ہم نے جمہوریت کے ساتھ کی ہے, ہم نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ نہیں کی. ہم نے مفاہمت کی, ہم نے مفاہمت اسمبلی کے ساتھ, اسمبلی مجلس شورا آئین پاکستان 73 والے آئین کے ساتھ ہم نے مفاہمت کی ہے. نواز شریف کے ساتھ ہم نے کبھی مفاہمت نہیں کی, اور نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ ہی پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا نظریہ ہے جس میں وہ محمد نواز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر وہ بیل آؤٹ کریں گے یا بیل آؤٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی کہتے تھے ہم لوگ اپوزیشن کر رہے ہیں, ہماری اپوزیشن پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہوگی, ہماری اپوزیشن یہ جو ہماری کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں وفاق کے اوپر جہاں پہ چیف منسٹر اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں, ہم اس طریقے کی سیاست کرتے ہیں. ہاں, لیکن یہ پاناما لیکس کے معاملے پہ اگر پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے اور کہیں نہ کہیں یہ ان میں کمیشن میں ان کے اوپر کہیں الزام یہ سچ ثابت ہوتا ہے, پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے اپنا دوسرا رویہ اختیار کرے اگر پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتا تو. ابھی کمیشن بن رہی ہے, ٹی او آرز بن رہے ہیں, لیکن لغاری صاحب چلتے یہ بھی سن لیں, اور یہ بات میں نے اس لیے نہیں کہی, آخر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ الگ پروگرام ہے آپ کے. تو ہمارے تو چیف جسٹس صاحب انور جمالی نے کہا ہے کہ سندھ میں جمہوریت نہیں بادشاہت ہے. یہ تو پتہ نہیں کیسے, اس کو بھی تو آپ جوڈیشل کونسل میں چیلنج کریں کہ چیف جسٹس نے کیسے کہہ دیا, کہ واقعی ایسے ہی ہے.
تو یار مجاہد صاحب کچھ غریب کے پیچھے پڑے ہو، میں کچھ کہہ دوں گا کل میرے اوپر 100 موٹو نوٹس نکل جائے گا، میں ویسے ہی پیپلز پارٹی کا ہمارے ہم ویسے ہی آتاب کا شکار بنے لگائی صاحب سے ہمارے بڑے لگائی صاحب درخواست کیے بڑے